وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام میرے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر، احسان اور فضل عظیم ہے کہ اس خالق کی کائنات نے ہمیں اپنا اور اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے اس مجلس کے اندر جمع فرمایا۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ حضرات محترم، اگر آپ احادیث مبارکہ اور قرآن مجید کی آیات مبارکہ کو لے لیں تو 750 سے زیادہ مرتبہ اللہ رب العزت نے احادیث اور قرآن مجید کے اندر نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ لیکن آج ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم غفلت کے اندر ایسے سو چکے ہیں کہ مؤذن 5 ٹائم ہمیں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم کہہ کر بلاتا ہے، ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، آؤ نماز کی طرف، اور تمہاری نیند نماز سے بہتر ہے۔ لیکن آج انسان ایسی بدبختی کے اندر ہو چکا ہے کہ اس کو نماز کا ذرہ برابر بھی اس کو پڑھنے کا اس کے دل کے اندر جذبہ اور شوق نہیں ہے۔ حضرات محترم، حضور علیہ السلام نے نماز کو دین کا ستون بنایا ہے، اور اگر آج مسلمان نماز نہیں پڑھتا گویا کہ وہ اس دین کے ستون کو اس نے گرا دیا، تو اس کا دین مکمل کیسے ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ محشر کے دن سب سے پہلے جس چیز کا انسان سے پوچھا جائے گا وہ نماز ہے۔ نماز کے بارے میں سب سے پہلے اللہ رب العزت حساب لے گا محشر کے دن۔ کیا انسان، میں نے تجھے صحت دی تھی، میں نے تجھے سکون دیا تھا، میں نے تجھے راحت پہنچائی تھی، کیا تو نے نماز پڑھی ہے یا نہیں؟ حضرات محترم، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر مومن اس نماز کے سوال سے کامیاب ہو گیا تو باقی تمام منازل سے وہ کامیاب ہو جائے گا، لیکن اگر نماز کے بارے میں اس سے پوچھا گیا اور وہ اس میں کامیاب نہ ہوا تو باقی تمام چیزوں سے وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ نماز کی بہت بڑی وعید ہے۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، حضرات محترم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ میں اگر اللہ کی طرف سے میرے اوپر شریعت کا ڈر مجھے نہ ہوتا تو میں یہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کے گھر کو آگ لگا دیتا۔ اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ جہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کو مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفنایا نہ جائے۔ حضرات محترم، آج دنیا کی ہم ایک مثال لے لیں، جب صبح کا وقت ہوتا ہے دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ اگر آپ حیوانات میں سے بھینس کو لے لیں تو بھینس صبح اٹھ کے کہتی ہے کہ یا اللہ شکر الحمدللہ کہ تو نے مجھے بھینس بنایا ہے، گائے نہیں بنایا۔ اگر گائے کو لے لیں تو گائے اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے گائے بنایا ہے، تو نے مجھے بکری نہیں بنایا، یہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور بکری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عرض گزار ہوتی ہے کہ اے خالق کائنات تو نے مجھے بکری بنایا ہے، تو نے مجھے بھیڑ نہیں بنایا۔ اور بھیڑ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ کہتی ہے کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے بھیڑ بنایا، تو نے مجھے خنزیر نہیں بنایا۔ اور خنزیر حضرات محترم یہ کہتا ہے کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے خنزیر بنایا، مجھے بے نمازی نہیں بنایا۔ حضرات محترم، بے نمازی سے خنزیر بھی توبہ پناہ مانگتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہے کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے
کہ تو نے مجھے خنزیر بنایا ہے، بے نمازی نہیں بنایا۔ لیکن آج انسان غفلت کے اندر ایسے سو چکا ہے، وہ صبح سویا رہتا ہے اللہ کا ذکر سے غافل ہو کر، اور صبح نماز نہیں پڑھتا، لیکن جب وہ صبح اٹھتا ہے تو ایسے اپنا صاف پاک لباس اور سفید جوڑا لگا کر ہنستا ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت بے نمازی کے بارے میں ایک اور ارشاد یہ فرمایا کہ جب بے نمازی چلتا ہے، جب بے نمازی کہیں جاتا ہے اور وہ ہنستا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کے جو احکامات تھے ان کے اوپر اس نے عمل نہیں کیا، اس نے نماز چھوڑی، اور پھر بھی وہ ایسے خوش ہے کہ اس کو محشر کا، اس کو قبر کا خوف تک نہیں ہے۔ حضرات محترم، نماز کے بارے میں بہت بڑی وعیدیں ہیں جو آقا علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمائی۔ قرآن مجید اور متعدد احادیث ہے جس میں اللہ رب العزت نے نماز کے بارے میں ہمیں ارشاد فرمایا۔ آج انسان ایسے غفلت کے اندر سو چکا ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، وہ بے نمازی نماز کو قضا کر دیتا ہے۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خالق کائنات ہمیں باجگانہ باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔